بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا حاجت روا مشکل کشا داتا غنی بخش غوث اعظم ہے. درود و سلام آقا انعامدار فخر و حسن و جمال سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات سردار میرے اور تھوڑے دلہ کی بہار جناب محمد رسول اللہ فدا ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے. عزیز ساتھیو دوستو بزرگو، ذی الحجہ کا پہلا اشرا جاری و ساری ہے. یہ وہ اشرا ہے کہ جدے اندر اطاعت و فرما برداری دے نال انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتے اور اس اندر اطاعت و فرما برداری نیک اعمال ایسے بھی آندے ہیں کہ انہوں نے اختیار کرن دے نال انسان جنت اندر داخل ہو جاتا ہے، جہنم تو محفوظ کر لیا جاتا ہے. یہ اشرا یہ اندر بہت سارے اعمال نے. انہاں عملاں وچوں جڑے اسی اختیار کرنے ہیں ایک عمل ہے جڑا یوم النحر دے دن کیتا جاتا ہے، جنوں قربانی کہا جاتا ہے. قربانی کس دی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ طریقہ مینڈا ذبح کرنا اور اس دن تو لے کے قیامت تک لوگ انہاں دی سنت واسطے ہزاروں کیا لاکھوں کیا اربوں جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں. تو یہ کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. اور انسان ان دنوں کے اندر ایک اور عمل کرتا ہے جنوں بیت اللہ کا حج کیا جاتا ہے. دور دراز تو سفر کر کے جدو بندہ بیت اللہ اندر پہنچتا ہے نا بیت اللہ تے نظر پیندی ہے تے
خیال آتا ہے کہ اس بیت اللہ کو کنے بنائے، تو پھر جا کے خیال اسی طرف لوٹ گئے اور قرآن دی آیت سامنے آ جاتی ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کی بنیادوں کو، وَإِسْمَاعِيلَ اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، تو بیت اللہ بنانے والے اس کے قواعد کو اس کی بنیادوں پر کھڑا کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جدو بندہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، طواف کرتا ہے، طواف کر کے فارغ ہوتا ہے، تو پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 رکعتاں مقام ابراہیم تے ادا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر تے کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کیتا سی، وہ پتھر کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نال ہے، اور اس مقام تے ہر عمرہ کرنے والا، ہر حج کرنے والا 2 رکعت ادا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرما دیتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ کون سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جس وقت انسان 2 رکعتاں پڑھ کے تے صفا مروہ کی طرف جاتا ہے، اوتھے جا کے دوڑ لگاندا ہے، یہ دوڑ لگانا یہ بھی یاد تازہ کردا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جو اپنے بیٹے کی پیاس اور بھوک کی شدت کی وجہ تو صفا تے مروہ کے درمیان دوڑیاں سی، اللہ نے اس دوڑ کو لازم کر دیتا، فرض کر دیتا، اور حاجی ہر عمرہ کرنے والا جب تک دوڑے نہ صفا مروہ سے اودا حج عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ تعلق بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نال ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر شان کیوں ملیا، اس قدر عظمت کیوں ملی، اس قدر مقام اللہ رب العزت نے کیوں عطا کیتا؟ کوئی تے سبب ہوئے گا نا، کوئی تے وجہ ہوئے گی، ایویں تے عظمتاں نہیں ملدیاں، ایویں تے شاناں نہیں ملدیاں کہ قیامت تک لئی سنت ابراہیم نو اللہ نے امت محمدیہ واسطے ایک نیکی دا ذریعہ بنا دیتا، کتے فرض دا ذریعہ بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سبب اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مبین اندر بیان کیتا ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ جڑی خطبہ شروع کے اندر پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے وہ سبب بیان کیتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو عظمت کیوں دیتی ہے۔ اگر سانو یہ سمجھ آ جائے نا تو انشاءاللہ اللہ سانو بھی عظمتاں دے گا، سانو بھی شان عطا کرے گا، سانو بھی رفتاں مل جان گیاں۔ آئیے قرآن پاک کی اس آیت پہ غور کیجیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ يَرْفَعُ
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جس وقت آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ فاتمہن اس پر پورا اترے۔ وہ کون سی کلمات، وہ کون سی آزمائشیں تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑیاں قربانیاں دتیاں، بڑیاں ازمائشاں دے اندر پورا اترے۔ اللہ نے اپنے بندے ابراہیم کو بڑا آزمایا۔ دنیا اندر بھی اصول قانون ہے، عہدہ انہوں ملتا ہے، شان انہوں ملتی ہے، عظمت انہوں ملتی ہے جہاں زندگی اندر کوئی کوشش کیتی ہوتی ہے، کوئی محنت کیتی ہوتی ہے، ازمائشاں جو گزریا ہوتا ہے، تنگیاں جو گزریا ہوتا ہے، پھر جا کے جو عہدے تے ملتا ہے تو عظمت ملتی ہے۔ تے اللہ پاک بھی بندیاں نو پرکھدا ہے، جیڑا بندہ اللہ واسطے قربانی دیندا ہے نا، ازمائشاں آن والیاں چ پورا اتردا ہے، اللہ پاک پھر انہوں عظمتاں دیندا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلا اپنے باپ دی محبت دی قربانی دیتی ہے۔ سب تو پہلا اللہ کی توحید کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کی محبت کی قربانی دیتی۔ ایک پاسے باپ کھڑا ہے جو بت تراش ہے، بت بنان والا ہے، بتوں کی پرستش کرنے والا ہے، بت بیچن والا ہے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے اپنے باپ کو نصیحت کر رہے، اللہ واسطے باپ کی محبت قربان کی تھی، اللہ واسطے گھر چوں نکلے، گھر چھوڑ دیتا، بے گھر ہو گئے، اللہ واسطے گھر کی قربانی ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرعون وقت دا جڑا نمرود ہے نا، وہ دربار سے جا کے وہ محبت کی قربانی دیا ہے اللہ واسطے، توحید کی خاطر۔ بادشاہ وقت نہ بھی ٹکرا دے، وہ مناظرہ کیتا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عصمتاں نہیں مل گئیاں، توحید کی خاطر اپنے وطن کی قربانی دیتی ہے۔ اسی ایک قربانی جانور دی ساڈے کو کرنی مشکل ہے، تو ادھر دیکھ لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر وطنوں بے وطن ہو گئے۔ تریجی بس نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود اندر ڈالیا گیا، قربانی دے دیتی ابراہیم علیہ السلام نے، لیکن اپنے توحید تو تبلیغ تو پیچھے نہ ہٹے۔ توحید کی خاطر اللہ کے حکم کو مانتے ہویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو تے اپنے بیٹے نو، جڑا شیر خوار بیٹا ہے، گرو پیدا بیٹا ہے، انہوں بے آب و غیاب وادی اندر چھوڑ دیا گیا۔ اللہ واسطے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی اس محبت کی قربانی بھی دے دی۔ پھر ایک اور وقت آیا جنہیں ساری قربانیاں نو ایک طرف کر دیتا، اور اکیلی قربانی کہ باپ اپنے بیٹے نو ذبح کرنے واسطے، اللہ کے رستے اندر قربان کرنے واسطے بالکل تیار ہو گیا۔ اللہ ایک وقت بیٹھا جنہوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کیتا ہے، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس وقت واقع رب نے ابراہیم علیہ السلام نو آزمایا، فرق کیتی انہاں دی، انہاں نو آزمائشاں اندر ڈالیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام انہاں ساری آزمائشاں اندر پورے اترے کدے جا کے کسی آزمائش اندر نہیں گیا، اللہ صرف میں ہی تینوں نظر آیا، میری ساری مصیبتاں حاضر ہونیاں سی، نہیں ابراہیم علیہ السلام نے خندہ پیشانی دلال سرخرو ہو گئے لکھایا ہے، اور ان آزمائشاں اندر پورے اترے۔ جس وقت آزمائشاں اندر پورے اترے نا،
تے اللہ پاک نے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا قال انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم اسی تینوں سارے جہان دے لوگاں دا امام بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، امامت انہوں مل گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید دا آغاز کیتا ہے، تبلیغ دا آغاز اپنے گھر وچوں کیتا ہے۔ یہ سیرت ابراہیم ہے کہ توحید دا اعلان، توحید دی تبلیغ سب کو پہلا انسان کو گھروں شروع کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید دی تبلیغ واسطے اپنے باپ کول گئے اور باپ دے نال گفتگو کیتی۔ اللہ نے اس گفتگو نو قرآن بنا کے آمنا دی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے تحت نال فرما دیتا ہے، فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم کا ذکر کیتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا فی الکتاب، اس کتاب اندر کون سی ابراہیم؟ انہو کان صدیقا نبیّا، حضرت ابراہیم سچے نبی سن، صدیق سن، جو اللہ نے وعدہ کیتا ہے اندر سچے اترے، پورا اترے۔ صدیق النبیّا اذ قال لأبیہ، جس وقت انہوں نے اپنے باپ والد کو کیا یا ابی، اے میرے ابا جان، ادب دے نال، اخلاق دے نال، محبت و پیار دے دامن نو نہیں چھوڑیا، امن دے نال، پیار محبت دے نال اپنے والد نو مخاطب کر دے یا آباتی، اے میرے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع، تسی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کر رہے ہو جڑے سن دے نہیں، لا يسمع ولا يغني ولا يبصر، یہ دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، ولا يغني عنك شيئا، اسی مشکل سے پھنس جاؤ کہ تمہیں مشکلات نظر نہیں دیندے۔ ابا جان انہاں دی عبادت کیوں کر دے ہو؟ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، ابا جان میرے کو علم آ گیا ہے، شریعت آ گئی ہے جو تھوڑے کو موجود نہیں، میری پیروی کرو، یہ سیدھا رستہ ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان دی بات نہ کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان دا نافرمان ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا والد آزر شیطان دی بات کرتا سی؟ نہیں، پتھراں دی عبادت کرتا سی، بتاں دی عبادت کرتا سی، غیر اللہ دی عبادت کرتا سی، تے غیر اللہ دی عبادت کرنا این شیطان دی عبادت کرنا ہے۔ اللہ پاک نے شیطان دی عبادت قرار دیتا ہے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا،
اے ابا جان مینوں خوف ہے مینوں ڈر ہے کہ تواڈے تے آسمان تو اللہ دا عذاب نازل ہو جائے اور تسی ایسے حالت اندر کہ تسی شیطان دے دوست ہو دنیا کو چلے جاؤ. مینوں ڈر لگتا ہے کہ تسی اس شرک دی بدبو اندر ہی شرک دی اس گندگی اندر ہی دنیا کو چلے جاؤ تواڈے تے اللہ دا عذاب ہی کتے نازل نہ ہو جائے. ایک مومن انسان دے دل اندر دوسرے مسلمان کی درد ہونی چاہیے, دوسرے انسان واسطے اپنے دل اندر ایک بات ہونی چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے کہ میرا دوست میرا بھرا شرک کی حالت سے دنیا تو نہ چلا جائے. چاہے باپ ہے چاہے بیٹا ہے چاہے بھائی ہے چاہے دوست ہے کوئی عزیز ہو قریبی رشتے دار ہے یا نہیں رشتے دار, کوئی بھی انسان جہنم اندر چلا جائے شرک کی وجہ تو کوئی انسان اپنے دل کے اندر اس بات رکھے کہ اللہ کوئی بھی انسان جہنم اندر نہ جائے اور اس شرک کی دلدل اندر اس دنیا پر رخصت نہ ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کو تبلیغ کی تھی نا تے باپ نے یہ جواب اندر کیا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیہ. اے ابراہیم راغب عن آلہتی, اے ابراہیم تو سارے الہاں تو بے رغبتی کرنا ہے انہاں نوں برا بھلا کہنا ہے. لئن لم تنتہ اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک میں تیرے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا. پتھر مار مار کے بیٹا آبادی کہہ رہے اے ابا جان میں تواڈے خیر خواہ ہاں تواڈا ہمدرد ہاں تانوں جہنم تو بچانا چاہنا وا تانوں اللہ تو عذاب تو بچانا چاہنا وا. لیکن باپ مشرک ہے بت تراش ہے بت بنانے والا ہے کہنا ابراہیم اگر تو اپنے اس فعل تو باز نہ آیا میں تینوں رجم کروا دوں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیتا, کوئی بد کلامی نہیں کی تھی, زبان اندر برے الفاظ نہیں بولے بلکہ کہنے لگے سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے ابا جان تواڈے تے سلامتیاں ہوں, سلام علیک سلام علیکہ تواڈے تے اللہ دی سلامتیاں ہون. اج کریم میں اپنے رب کو تواڈے واسطے استغفار کراں گا کہ اللہ تانوں جو ایسے گناہ کو معاف کر دے تانوں اللہ پاک بخش دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھروں کیوں کڈیا گیا؟ توحید کی وجہ سے قربانی دے دی کر دی, باپ کی محبت بھی قربانی دے دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اس کو بعد ابراہیم علیہ السلام تو اللہ نے دوسرا جو ہے آزمائش میں ڈالیا. فرمایا ابراہیم اور اس طرح کر وقت کا جڑا بادشاہ ہے نمرود جڑا اپنے آپ کو کہنا آنا ربکم الاعلی میں رب ہاں میں خدا ہاں, اللہ اکبر جا اودے میں جا کے دربار اندر توحید کا اعلان کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جڑی سی مفسرین لکھتے ہیں کہ 5000 انہاں دے معبود سی, 5000 معبود. پتھراں دی اے پرستش کردے, درختاں نوں اے معبود مندے, ستاریاں نوں اے معبود مندے, چند نوں اے اودی پرستش کردے, سورج دی اے پرستش کردے, آتش پرست اے سن اگ دی پوجا کرن والے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم دے لوگ نمرود دی بھی جو اس وقت دا فرعون سی وہ بھی پرستش کرتے سی, یعنی ہزاراں دی تعداد نال دے معبود سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ نے دوسری آزمائش اندر پایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے فرعون کے سامنے میرے توحید کا اعلان کر کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دربار اندر گئے, جا کے فرعون نال مکالمہ کیتا, مناظرہ کیتا. اللہ نے اس مکالمے مناظرے نو قرآن بنا کے نازل کر دیتا.
ساڈے واسطے کہ اسی اتوں سبق حاصل کریے، نصیحت حاصل کریے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمائی، فرمایا الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی واميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الم ترى کیا تسی جانے جس شخص نو اللہ نے حاج ابراہیم، اس شخص نو جڑے ابراہیم نال جھگڑا کیتا، مناظرہ کیتا، مباحثہ کیتا، ان آتاہ اللہ الملک، جنہوں اللہ نے بادشاہ بنایا سی، بادشاہ بنایا سی نمرود، اللہ نے انہوں بادشاہی عطا کی تھی۔ جھگڑا کس بات کا کیتا نے؟ کہنے لگا اذ قال ابراہیم ربی الذی، جنہوں ابراہیم علیہ السلام نے کیا میرا رب ہوئے الذی یحیی ویمیت، جڑا زندہ کرتا ہے تے مارتا ہے، زندہ بھی وہ کرتا ہے تے مارتا بھی۔ کہنے لگا انا احیی واميت، ابراہیم ایکڑا کوئی بڑی گل ہے، میں بھی زندہ کرنا وا، میں بھی مارنا۔ اچھا دو آدمیوں نے بلایا جنہوں سزائے موت ہو چکی سی، ایک نو چھوڑ کا کہتا میں تینوں آزاد کیتا، دوسرے نو سزائے موت دے دیتی کہ ابراہیم دے میں بھی زندہ کرنا تے میں بھی مار۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ادا اینو گل سمجھ نہیں آنی، یہ موٹے دماغ دا اینو اس طرح سمجھ نہیں آنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دیتی، فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ عادت واقعی معبود ہے، واقعی الہ ہے، واقعی اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے کہ اس طرح کر اللہ روز مشرق کی طرف طلوع کرتے ہیں تو ہم مغرب کی طرف طلوع کر کے دکھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت دی تھی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دے ساریاں لوجیکاں ختم ہو گئیاں، ساریاں دلیلاں ختم ہو گئیاں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر دا منہ بند ہو گیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یہ امتحان بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیتا ہے، یہ امتحان دے کے سزمائی اندر بھی پورا اترے۔ پھر اللہ پاک نے نہیں کہ ابراہیم بس فرمایا ہو جا اپنی قوم کی طرف، ایک قوم کو جا کے توحید کی دعوت دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے کول گئے رات دے وقت، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم دے کول میں قوم والے باہر بیٹھے محفل لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں کو چلے گئے، جا کے کہنے لگے اے چاند اے ستارے جڑے چمک رہے ہیں آسمان دے، اے میرے مشکل کشا نے میرے رب نے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہے، آسمان دے ستارے آخر غروب ہو گئے تو کہنے لگے جڑے غروب ہو جان میرا معبود نہیں ہو سکتا، میرا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، غروب ہو جائے، جتنے سوال آ جائے، جڑا چھپ جائے، جڑا رات وقت چمک جائے، جتنے وقت غائب ہو جائے، میرا معبود نہیں۔
اچھا پھر دوسری دلیل دوسرے طریقے نہ سمجھایا، فرمان لگے چاند میرا معبود ہے، پھر چاند بھی دن کی وقت جڑا ہے غروب ہو گیا، چھپ گیا، کہنے لگے جڑا چھپ جائے میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ پھر دن دے وقت سورج طلوع ہویا، کہنے لگے ہاذا ربی ہاذا اکبر، ایک سورج میرا الہ ہے، ایک بڑا بھی ہے کہ سارے جہان کو روشن بھی کرتا پیا ہے، اللہ اکبر۔ پھر سورج بھی شام نو غروب ہو گیا، کہنے لگے لا یحب الآفلین، میں پسند نہیں کرتا جڑے چھپ جان، جڑا آپ نہ بچا سکن مقبول نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بھی دعوت دی تھی، قوم کو دعوت دین تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہاں نوں اے میری گل اس طرح سمجھ نہیں آتی، ہن میں ہور طریقہ ورتا، ہور طریقہ اختیار کراں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے بت قبر اندر چلے گئے، جس گھر دے اندر جس جگہ تے بت رکھے سی جنہاں دی پرستش کرتے سی، اس گھر دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، ہاتھ دے اندر کہاڑا پکڑیا آیا ہے، جا کر کے انہاں بتاں نوں مارنا شروع کرتا، توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتاں نوں توڑتے پئے، اللہ اکبر اللہ، سارے بتاں نوں توڑ کے وہ کہاڑا جڑا ہے بڑے بت دے جڑا انہاں ساریاں چ وڈا انہاں دا بت سی، سب تو وڈا انہاں دا معبود سی، وہ کندھے تے رکھ دیتا، رکھ کے آپ چلے گئے۔ دن چڑھیا، قوم والے میلے تو واپس پلٹے، آ کر کے سب تو پہلا انہوں نے کہا جی اپنے معبوداں کو حاضری لوانی ہے، سب تو پہلا حاضری اتنے لوانی ہے، پھر گھراں نوں جاواں گے۔ جس وقت آ کے انہوں نے اپنے بت کے اندر دیکھیا، دروازہ کھول لیا، تے اگے کی دیکھتے نے کسی دی باہ ہے نہیں، تے کسی معبود دی لت ہے نہیں، کسی دی دھوڑ ہے نہیں، سارے پاش کر دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑے پریشان کے سارے معبوداں دی حالت کیویں کیتی ہے، اللہ اکبر، تے اپنے معبوداں نوں ویکھ کے نا تے آپس وچ گفتگو کردے نے کہ ساڈے اے معبوداں دی حالت فتح یذکر یقال لہ ابراہیم، اے ابراہیم ایک نوجوان ہے نا، وہ انہاں بتاں دے خلاف گلاں کردا سی، یقیناً اونے نے بت توڑے، انہاں بتاں نوں پاش اس نوجوان نے کیتا، جیڑا کہندا سی اے تہاڈے بت کسے نفع نقصان دے مالک نہیں، اے نہ سن دے نے نہ ویکھ دے نے نہ تہانوں تے فائدہ پہنچا سکدے نے، لہذا وہ ابراہیم ہے، لہذا ابراہیم نوں پکڑیا جائے۔ وقت دے حکمران دے دربار اندر مقدمہ پیش ہو گیا، وہ تو پہلے مخالف سی ابراہیم علیہ السلام کا، والد بھی مخالف، قوم بھی مخالف، وقت دے حکمران بھی مخالف، یہ ساری مخالفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر لی، اللہ کی محبت واسطے ساری محبت قربان کر دیتیاں، ساری چاہتے قربان کر دیتیاں، سارے تعلق قربان کر دیتے۔ اسی قربانی کر کے جانور کی سمجھ لیا کہ اسی بڑا تیر مار لیا، نہیں، جتنا چیر تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ توحید ابراہیم علیہ السلام نے دسی ہے، جب تک اس سے عمل نہیں، ایک قربانی اسے کم نہیں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی کرنا، تو ابراہیم علیہ السلام کون سی انہوں نے تعاون کی سی جاننا ضروری ہے، کہ ابراہیم جنہیں توحید کی خاطر اپنے باپ کی محبت قربان کی تھی، گھر تو بے گھر ہو گئے، قوم والے نہ متھا لا لیا، حتیٰ کہ وقت کے حکمران کے دربار اندر پیش کیا گیا۔ اللہ، اور بادشاہ وقت نے پوچھا اے ابراہیم، اے ساڈے بتاں دی حالت کینے کیتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دے دیا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اے
साढ़े पुत्तां दी हालत किने कीती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमान लगे बल फ़अलहु कबीरुहुम, मैं कोई हालत नहीं कीती इन्हां दी, अरे बड़ा पोते ना इन्हें मार मार के इन्होंने पास पास कर दिया है। बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फस्अलूहुम इन कानू यंतिकून। आप पूछोगे इहदे कोलों ए तुहानू दसेगा कि किहने तोड़ भन कीती। जदों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गल कीती ना ते सारे ने चेहरे थले कर शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर तो बाद ना फिर मैं जो आ जाए ना अनाज इस वक्त आ जाए फिर बंदा हक नू हक नहीं मानता। फिर कह लगे सुमन किसु अला हुसैन लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून मा हाउला ला यंतिकून। इब्राहिम तेनू ते पता है ना ए पत्थर दे बुत ने बोलदे नहीं, ए बोलदे। हजरत इब्राहिम को होन मौका मिल गया तौहीद बयान करन दा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे अफताबुदून मिन दूनिल्लाह, क्या तुसी अल्लाह को छोड़ के इन्हां दी इबादत करदे हो मा ला यनफउकुम शैय्यन वला यज़ुरुकुम, जेड़े तेरी गल दे बोलदे नहीं फिर तुहाडे किसे नफे दी इबादत नहीं, तुहाडे किसे नुकसान दी इबादत नहीं। उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, अफसोस दुनिया खोलते, अफसोस दुनिया समझाते, उस परवरदिगार को छोड़ के इन्ना बुद्धा भी गौर करते हो। जे अपने आप को नहीं बचा सके तुहानू किस तरह बचाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ओथे इन्हां लाजवाब कर दिता है। जो झूठा बंदा लाजवाब हो जाए तो लड़ाई के उधर आंदा है, तो झगड़े के उधर आंदा है। कहने लगे इन्हें इस तरह बाज नहीं आना, इहदा कोई हल करना पड़ेगा। की हल है? कालू हररिकू वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। इब्राहिम इंज करो, इन्हों एक आतिश के अंदर एक आग के अंदर जला के राख कर दो। कालू हररिकू जला दो वंसुरू आलिहतकुम, और अपने मबूदां दी अपने इलावा की मदद करो। ऐसे मबूद मदद के हकदार बने। और साडा मबूद कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात जेड़ी लोगों की मदद करती है, इंसानों की मदद करती है, प्रयास करने वाले की प्रयास होती है, मुश्किलों अंदर फंसने वाले की मदद करती है। ऐसे खुद महमूद में मदद की लोड़ पई हुई है। कहने लगे हररिकू इब्राहिम को जला दो वंसुरू आलिहतकुम, अपने इलावा की मदद करो इन कुंतुम फाइलीन, अगर तुसी इब्राहिम दे इन्हां कम्मां तो बचना चाहते हो। हुण अग जलाई गई ते इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस आग विच सुटण की तैयारी हो गई। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आजमाइश तो नहीं घबराए, बल्कि अपनी जान कुर्बान करने वास्ते तैयार। फरिश्ते आए, बारिश बरसा के इस आग को बुझा देंगे, पहाड़ अंदर में आके कौम को तबाह कर देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या नहीं, जिस तरह मेरा रब राजी उसी तरह मैं इब्राहिम भी राजी। आग में जलान की तैयारी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में सुटन की तैयारी हुई और सुटिया गया। अल्लाह पाक ने उस आग की तरफ वही की थी और उस वही उस कलाम अल्लाह ने कुरान बना के नाज़िल फरमा दिया। फरमाया कुल्ला या नारुनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, कुल्ला या नारुनी, अल्लाह फरमाते ने असी किया ए आग ठंडी हो या नारू कोई बरदम व सलामा,
ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا علی ابراہیم ابراہیم واسطے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ قوم کا کوئی فرد ایسا نہیں سی جنہیں اس آتش جلان واسطے آگ جلان واسطے جنہیں دوسرے کی مدد نہ کی کوئی لکڑیاں لے آئے ہیں کوئی کس طرح مدد کر رہے ہیں اور بہت لمبی چوڑیاں بھی چلائی گئی ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں سوٹیا گیا اللہ نے اس آگ کو مخاطب کر کے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم واسطے آگ جیڑا کام میں چلا دینا لیکن جس وقت اللہ کا حکم آ رہا ہے آگ بھی نہیں جلانی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ اندر گئے اللہ فرماندے ہیں فانجاہ اللہ من النار اللہ نے ابراہیم کو اس آگ کو محفوظ کر لیا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون لقوم یؤمنون اس آیات کے اندر ان واقعات کے اندر ایمان والے آواز سے اللہ نے نشانیاں رکھ دی کہ اللہ کس طرح اپنے بندیاں کی مدد کرتا ہے جو بندہ اللہ باپ سے قربان ہونے کو تیار ہو جائے ازمائشوں سے پورا اترے پھر اللہ پاک بندیاں واسطے کس طرح اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندیاں دی یہ واقع جیلا کام سے جلا دینا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار بھی نہیں جلایا یہ قربانی بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اس قربانی کو فارغ ہوئے ابراہیم علیہ السلام تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم ہن تیرا کام سارے تبلیغ کرنا سے ہو گیا ہے ہن اس علاقے کو ہجرت کر جا اس علاقے کو چھوڑ دے حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ کو مار لیا اور ہجرت واسطے نکل گئے رستے اندر جو ایک بادشاہ جس علاقے اندر پہنچے ظالم سی وہ واقعہ بھی تجھے سنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جنہوں نے قید کر لیا اور انہوں نے برائی کرن دی خواہش ظاہر کی تھی اللہ پاک نے اس ظالم نو جو ہے تباہ کر دیتا اور ظالم نے اسے اپنی کوشش کے اندر ناکام کر دیتا پھر اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے چلے پھر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اے ابراہیم ہن اس طرح کر اپنی اس بیوی نو تے آ جڑا بچہ ہے نا تیرے اسماعیل علیہ السلام انہاں دونوں ماں تے بیٹے نو بے آب و غیا وادی جتھے اج مکہ مکرمہ ہے اسے پہلا کوئی انسان موجود نہیں سی کوئی پرندہ چرندہ موجود نہیں سی اس بے آب و غیا وادی اندر چھوڑ کے آ جا او باپ جی نے دعاواں کر کر کے بڑھاپے کی عمر سے بیٹا ملے اللہ فرما رہے ہیں اس بیٹے کو لے جاؤ چھوڑ کے آ جا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہ اللہ ایک بڑی آزمائش ہے آج ایسے چھوٹی چھوٹی بیماری کو کھانسی لگ جائے جیسے کھانسی میں برا کہنے لگ جائے بخار ہو جائے جیسے بخار واسطے کوئی بیماری لگ جائے جیسے کہتے پتہ نہیں اللہ رب العزت کو میں ہی نظر آندہ سی نعوذ باللہ اور مومن واسطے مصیبت پریشانی آزمائش مومن دے درجات کو بلند کر دیے اللہ اپنے بندیاں کو آزماندا ہے فرق کرے دیکھ دے کہ میرا بندہ اور جنہ بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے نا اللہ انہیں عزت دیندا ہے انہیں شان دیندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیوی کے بیٹے کو بے آب و غیا وادی اندر جنگل اندر چھوڑ کے واپس پلٹے اوتھے گفتگو ایک بیوی اپنے خاوند نال کس طرح دی سی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیڑی آزمائش اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پایا وہ بھی انشاءاللہ عید کے خطبے اندر بیان ہوئے گی ابراہیم علیہ السلام اولاد کی آزمائش اندر کس طرح آزمائے گئے اور ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش اندر بھی پورا اترے تو ان آیات واقعات ساڈے واسطے بے پناہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ ساڈے واسطے نصیحت رکھ دیتی نے ساڈے واسطے اندر رہنمائی رکھ دیتی ہے درس رکھ دیتا ہے اسی ان واقعات کو سبق حاصل کریے اور اللہ رب العزت کی طرفوں جو احکامات نے ان اندر پورے اتریے اسی ایک جانور اللہ کے راستے اندر قربان کرنے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بہت کچھ اللہ کے راستے اندر قربان کیا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما اے ابراہیم میں تیرے لوگوں کا امام بنا دیا
انی جاعلک للناس اماما، سارے جہان کے لوگوں واسطے تینوں میں امام بنا دیتا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سان جب تک زندہ رکھے سیرت ابراہیم تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے سیرت اختیار کی تھی اسے زندہ رکھے، توحید کو ہمیشہ زندہ رکھے، اسے موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔